بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے ملائکہ کا تعلق انسان کے ساتھ۔ ملائکہ یعنی فرشتے جو کہ نورانی مخلوق ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا ہے کہ جس طرح اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا، جنوں کو آگ سے پیدا فرمایا، اسی طرح اللہ عز و جل نے اپنی قدرت سے ملائکہ یعنی فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا ہے، لہذا فرشتے نورانی مخلوق ہیں۔ اور یہ کہ فرشتوں کا انسان کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور بالخصوص چونکہ فرشتے اللہ کی انتہائی مقرب ترین مخلوق ہیں کہ فرشتے ہمیشہ اللہ کی عبادت و اطاعت اور فرما برداری میں اور اللہ کی تسبیح اور حمد و ثنا بیان کرنے میں مشغول و منہمک رہا کرتے ہیں، اور یہ کہ اللہ نے انہیں نور سے پیدا فرمایا ہے، لہذا فرشتوں کا جو مقام و مرتبہ ہے، تو ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہم یعنی انسان، ہمارے ساتھ فرشتوں کا کیا تعلق ہے، اس تعلق کی کیا نوعیت ہے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ فرشتوں کا انسان کے ساتھ بہت ہی قریبی تعلق ہے، اور انتہائی گہرا اور مضبوط و مستحکم قسم کا یہ تعلق ہے۔ اور اس اجمال کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے کے جو مراحل ہیں، تبھی سے اس تعلق کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے، اللہ کے حکم سے انسان کی یہ دنیاوی زندگی، یہاں اس دنیا کی زندگی میں بھی، اور پھر اس دنیا کی زندگی سے منتقلی کے بعد قبر میں بھی، اور پھر حشر میں بھی، اور پھر جنت میں یا خدا نخواستہ جہنم میں۔ الغرض ابتدا ہو گئی اس تعلق کی انسان کی پیدائش سے بھی پہلے، اور پھر زندگی بھر کے اس تعلق کے بعد، انسان کی موت کے بعد بھی یہ تعلق برقرار رہتا ہے، لہذا اس تعلق کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما۔ تم میں سے ہر کسی کی کیفیت یہ ہے کہ اسے شکم مادر میں 40 دن تک رکھا جاتا ہے، ثم یکون علقۃ مثل ذلک۔ ابتدائی 40 دن جب گزر چکتے ہیں تو اس کے بعد وہ جمے ہوئے خون کی شکل میں پھر مزید 40 دن وہاں رہتا ہے، شکم مادر میں، اپنی ماں کے وجود کا حصہ ہوا کرتا ہے اس دنیا میں اپنی آمد سے قبل۔ ثم یکون مضغۃ مثل ذلک۔ پھر اس کے بعد 40 دن مزید وہ گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں وہاں رہتا ہے۔ ثم یبعث اللہ ملکا۔ تب اللہ وہاں ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ۔ اور اسے 4 چیزوں کا حکم دیا جاتا ہے، یعنی فرشتے کو اللہ کی طرف سے اس انسان کے بارے میں
جو کہ ابھی وہاں شکم مادر میں ہے، 4 چیزوں کا حکم دیا جاتا ہے۔ وَيُقَالُ لَهُ، اور یوں کہا جاتا ہے فرشتے کو اللہ کی طرف سے، اکتب، لکھو، عملہ، اس کا عمل، ورزقہ، اور اس کا رزق، واجلہ، اور اس کی موت، وشقی او سعید، اور یہ کہ پھر آخر کار یہ بدبخت ہوگا یا سعید یعنی نیک بخت ہوگا۔ ثم ينفخ فیہ الروح، پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ یعنی یہ تمام تخلیقی مراحل جو کہ شکم مادر میں انسان ان مراحل سے گزرتا ہے، اور تب وہاں اللہ کی طرف سے فرشتے کو بھیجا جاتا ہے اور یہ حکم دیا جاتا ہے کہ لکھو اس کا عمل کیسا ہوگا، رزق کتنا اسے عطا کیا جائے گا، اور یہ کہ موت کب آئے گی، یعنی یہ کتنی زندگی پائے گا، طویل یا مختصر۔ پھر آخر کار یہ کہ مرنے کے بعد یہ نیک بختوں میں ہوگا یا بد بختوں میں ہوگا۔ اس کے بعد روح پھونکی جاتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں انسان میں روح پھونکنے سے قبل ہی لکھ دی گئی ہیں۔ لہذا اس بارے میں انسان کو راضی برضا رہنا چاہیے، اور یہ کہ اللہ پر حقیقی اور سچا توکل اور بھروسہ رکھنا چاہیے، اور یہ کہ محنت کرے، کوشش کرے انسان رزق کے معاملے میں بھی، اپنی صحت و تندرستی کے معاملے میں بھی، اور اللہ کی عبادت و اطاعت کے معاملے میں بھی، تاکہ اس کا شمار نیک بختوں میں ہو نہ کہ بد بختوں میں۔ کوشش کرے اپنی طرف سے خوب زیادہ، اور اس کے بعد معاملہ اللہ کے حوالے کر دے۔ الغرض جو بات اس حدیث سے سمجھنا مقصود ہے وہ یہ کہ انسان کی زندگی کی ابتدا ابھی نہیں ہوئی، اس سے پہلے ہی فرشتے کا انسان کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا۔ اس تعلق کی ابتدا ہو گئی ہے زندگی سے بھی پہلے، کیونکہ جیسا کہ ہم نے اس حدیث میں یہ بات پڑھی کہ اللہ کے حکم سے فرشتہ ہی روح پھونکتا ہے اس انسان میں جو کہ ابھی شکم مادر میں ہے۔ فرشتے نے روح پھونکی ہے، تعلق کی ابتدا ہو گئی، تعلق قائم ہو گیا فرشتے اور انسان کے مابین۔ پھر اس دنیا میں آنے کے بعد بھی زندگی بھر یہ تعلق قائم و دائم اور برقرار رہتا ہے۔ مثلا قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِّن أَمْرِ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے نگران مقرر ہیں جو کہ اللہ کے حکم سے اس انسان کی حفاظت کا فریضہ انجام دیا کرتے ہیں، سامنے سے بھی اور پیچھے سے بھی۔ یعنی ہر انسان کے لیے اس کے خالق و مالک اللہ عز و جل کی جانب سے یہ کس قدر عظیم ترین احسان ہے اور بڑا فضل و کرم ہے کہ ہر انسان کی حفاظت کے لیے اللہ کی طرف سے اس کے ساتھ محافظ مقرر کر دیے گئے ہیں، فرشتے جو کہ اس کی حفاظت کیا کرتے ہیں۔ مختلف قسم کی یہ آفتیں، یہ شرور اور یہ تکلیفیں اور یہ پریشانیاں، کچھ تکلیفیں اس قسم کی ہوا کرتی ہیں جو نظر آنے والے معاملات ہوا کرتے ہیں،
کہ مثلاً کوئی ایکسیڈنٹ ہے، حادثہ ہے، یا اور اس قسم کے معاملات جو انسان اپنی آنکھ سے جنہیں دیکھ سکتا ہے کہ اچانک کسی بڑے حادثے سے وہ بچ گیا، اور یہ کہ بعض اوقات کوئی ایسا مہلک اور جان لیوا قسم کا حادثہ انسان کو پیش آیا کرتا ہے زندگی کے اس سفر میں کہ بظاہر جس میں بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انسان بچ گیا، بلکہ شاید اسے کوئی خراش تک بھی نہ آئی ہو، اور یوں محسوس ہوتا ہے انسان کو کہ گویا کسی نے اسے یوں اٹھا کر الگ رکھ دیا۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں انسان کی حفاظت کے لیے، اور جب کبھی کوئی ایسا وقت آ جائے گا، کوئی ایسا حادثہ کہ جو خود اللہ کی طرف سے اس انسان کے نصیب میں جو کہ لکھ دیا گیا کسی حکمت و مصلحت کی وجہ سے کہ جسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تب وہ فرشتے اس سے دور ہٹ جائیں گے اور وہ حادثہ پیش آ جائے گا۔ الغرض یہ حادثات ہوں، نظر آنے والی یہ کوئی بھی آفتیں ہوں، مصیبتیں ہوں، پھر اس کے علاوہ مزید یہ کہ بہت سی اس قسم کی مصیبتیں بھی ہوا کرتی ہیں کہ جنہیں انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آنکھ سے جن کا مشاہدہ نہیں کر سکتا، شیطان ہیں، جن ہیں وغیرہ، اس قسم کی جو مخلوقات ہیں، تو بعض اوقات ان کی طرف سے بھی انسان کو پریشان کیا جاتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے انسان کی حفاظت کا انتظام کیا گیا، اور یہ کہ فرشتے اس کی حفاظت کے لیے ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو زندگی کے اس سفر میں فرشتوں کا انسان کے ساتھ یہ تعلق ہے۔ مزید فرمایا قرآن کریم میں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، یقیناً تم پر اللہ کی طرف سے نگران مقرر ہیں جو کہ لکھنے والے ہیں اور جو کہ بہت ہی باعزت ہیں۔ تم جو کچھ بھی کام کیا کرتے ہو وہ اسے خوب جانتے ہیں۔ تو یہ بھی گویا کہ فرشتوں کا تعلق انسان کے ساتھ زندگی بھر قائم رہتا ہے اس شکل میں کہ ہر انسان پر اللہ کی طرف سے کرامن کاتبین فرشتے مقرر کیے گئے ہیں، جنہیں کرامن کاتبین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جیسا کہ خود قرآن کریم کی اس آیت میں بھی ہم نے یہی صورتحال دیکھی کہ یہی الفاظ کرامن کاتبین وہ لکھنے والے ہیں، وہ انسان کے ہر اچھے برے، چھوٹے بڑے عمل کو اور قول کو لکھ لیا کرتے ہیں، محفوظ کر لیا کرتے ہیں۔ مزید یہ کہ انہیں اللہ کی طرف سے کرامن کہا گیا، کریم کی جگہ کریم کی جمع کرام، یعنی بہت ہی معزز ترین۔ تو وہ مخلوق کہ جسے خود اللہ کی طرف سے کریم کہا گیا ہو کہ بہت ہی معزز ترین مخلوق، تو انسان کو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے ساتھ ہر وقت وہ فرشتے موجود ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے ہر عمل کو وہ دیکھ بھی رہے ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں۔ تو جس طرح انسان کا یہ مزاج ہوا کرتا ہے فطری طور پر
کہ بعض اوقات انسان کوئی برا کام کرتا ہے، بری حرکت کرتا ہے یا کوئی بری بات کہتا ہے، لیکن اگر عین موقع پر اس کے سامنے کوئی شریف قسم کا انسان آ جائے کہ جس کے لیے اس کے دل میں عزت ہو، ادب ہو، احترام ہو، تو اسے شرم محسوس ہوتی ہے اور اس کے سامنے یہ برا کام نہیں کرتا اور اس کے سامنے یہ کوئی بری بات نہیں کہتا، اس کے لحاظ کی وجہ سے اور اس کی شرم کی وجہ سے، تو پھر وہ فرشتے، وہ مخلوق کہ جنہیں خود اللہ نے باعزت کہا ہے اور وہ ہمہ وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ہمیں کوئی بھی غلط بات اپنی زبان سے نکالتے وقت یا کوئی بھی بری حرکت کرتے وقت، برا کام کرتے ہوئے ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ مخلوق جسے خود اللہ نے شریف اور باعزت مخلوق قرار دیا ہے، تو پھر جب وہ ہمارے ہمراہ وہ فرشتے موجود ہیں تو ان کی موجودگی میں ہمیں غلط کام یا غلط بات کرتے ہوئے شرم محسوس ہونی چاہیے اور ہمیں ہر برائی سے باز ہی رہنا چاہیے۔ اور فرمایا قرآن کریم میں، ام يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، کیا یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم نہیں سنتے ان کی پوشیدہ باتوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو؟ بلى، ہم تو ضرور سنتے ہیں، بلکہ اس سے بھی مزید بڑھ کر یہ کہ ہماری طرف سے بھیجے ہوئے وہ فرشتے بھی تو ان کے ساتھ ہی ہیں، فرشتے ان کے ساتھ ہیں، اور مزید یہ کہ نہ صرف یہ کہ وہ ان کے ساتھ ہیں، بلکہ وہ تو ان کے ہر عمل کو، ان کی ہر بات کو لکھ بھی رہے ہیں۔ اور فرمائے کہ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، جب بھی انسان اپنی زبان سے کوئی لفظ ادا کرتا ہے، کوئی بات کہتا ہے، تو اس کے پاس موجود رہتا ہے وہ نگران جو کہ ہمہ وقت مستعد اور تیار رہا کرتا ہے، یعنی وہ فرشتے۔ الغرض، فرشتوں کا تعلق انسان کے ساتھ زندگی کی ابتدا سے پہلے سے شروع ہوا، زندگی بھر قائم بھی رہا۔ اس کے بعد مزید اس سلسلے میں تفصیلات لیے ہوئے انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر حاضر خدمت ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔